السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جی سیٹ ایجوکیشنل لرن ایٹ ہوم۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ٹاپ 10 ٹیچنگ میتھڈز شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کروں گا کہ ہاؤ ٹیچنگ میتھڈز ورک ان سائڈ دا کلاس روم۔ یہ تمام ٹیچنگ میتھڈز کلاس روم کے اندر کیسے یوٹیلائز ہوں گے۔ وداؤٹ ویسٹنگ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو میتھڈ ہے وہ ویژول اے وی ایڈس میتھڈ ہے، ویژول ایڈز کا استعمال۔ ویژول ایڈز کسی بھی چیز کی ایکسپلینیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور ایک ویژول کنسیپٹ دینے کے لیے بچوں کو اے وی ایڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیورنگ دا ٹیچنگ آپ وائٹ بورڈ، پروجیکٹر، سلائیڈ شوز، پوسٹرز اور فزیکل پروپس کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کو بہتر طریقے سے تدریس کروا سکتے ہیں۔ ویژول ایڈ میتھڈز کسی بھی چیز کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سمجھانے اور سمجھنے میں آسان بھی ہوتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ میتھڈ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ میتھڈ جو کہ آپ کلاس روم کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، رول پلینگ میتھڈ ہے۔ نام سے ہی واضح ہے کہ کوئی کام آپ کسی ڈرامائی شکل میں جب سر انجام دیتے ہیں تو وہ رول پلینگ میتھڈ کہلاتا ہے۔ اور رول پلینگ میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہے جو بچوں کے اندر ایک جو لائف لانگ کنسیپٹ ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ یہ ایک فزیکل ایکسپیرینس ہے جو بچے کرتے ہیں اور ایک ایکسپیرینس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو لرننگ ہوتی ہے وہ کنکریٹ لرننگ ہوتی ہے اور اس میں جو بچے جو سیکھتے ہیں وہ لائف لانگ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بھی کام وہ جب پریکٹیکل کرتے ہیں تو اس کو وہ کافی عرصے تک یادداشت میں رکھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تھرڈ ٹیچنگ میتھڈ کی طرف۔ تھرڈ ٹیچنگ میتھڈ کچھ اس طرح سے ہے، مینٹرشپ میتھڈ۔ اس ٹیچنگ میتھڈ کے اندر ٹیچر ایک مینٹر اور ایکسپرٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آل اوور ٹیچر کس تمام فیلڈز کو کور کر رہا ہو، یہ کسی ایک فیلڈ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آن گوئنگ سپورٹ مہیا کرنی ہوتی ہے یا ایڈوائز مہیا کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد فیڈ بیکس پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ آیا کیا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ درست ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی ہے، اور ان کمی بیشیوں کو دور کرنے کے لیے اس ٹیچنگ میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ Now move on. Fourth teaching method. Fourth teaching method is differentiated instruction. اس میتھڈ کے اندر ایک ٹیچر جب سٹارٹ لیتا ہے کلاس روم کے اندر تو وہ اسٹوڈنٹ کو اسیس کرنے سے سٹارٹ لیتا ہے۔ بچے پہلے سے کیا جانتے ہیں، اس چیز کی کھوج لگانے کے بعد ہی ٹیچر نیکسٹ موو لیتا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اسیسمنٹ لے لی اور بچوں کا پریویس نالج ٹیسٹ کر لیا۔ اب ہم ایسا لیسن پلان تیار کریں گے اور اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کو ڈالیں گے جو کہ ایبیلیٹیز کو پروموٹ کرے گا، بچوں کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آؤٹ سبجیکٹ مٹیریل کو بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اسیسمنٹ ایسی ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کہ بچوں کی مزید بہتری کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی مہیا کرے۔ اب ہم نیکسٹ ٹیچنگ میتھڈ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹیچنگ میتھڈ جو ہم یوز کرتے ہیں، اسیسمنٹ فار لرننگ۔ اسیسمنٹ فار لرننگ کلاس روم کے اندر کچھ اس طرح سے کام کرے گا۔ ایک ٹیچر ریگولرلی فارمیٹو اسیسمنٹ، کوئز یا پول آبزرویشن یا ڈسکشن کا بندوبست کرتا ہے اور اس کے ذریعے انفارمیشن کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس انفارمیشن کی بنیاد پر بچوں میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو ٹیچنگ میتھڈالوجی اپنائی جاتی ہے وہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو ٹیچنگ میتھڈ ہے۔ اس کے ذریعے آپ اسٹوڈنٹس کو ایگزام کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں اور ان کمیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ Now move on our next teaching method, number 6, inclusive education. یہ ٹیچنگ میتھڈ کلاس روم میں کچھ اس طرح سے کام کرے گا کہ ایک ٹیچر ایک سپورٹیو اور ویلکمنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے گا فار آل اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس جو ہوں گے وہ اکاموڈیٹ ہوں گے ڈائیورس لرننگ اسٹائل کے ذریعے، ایبیلیٹیز اینڈ نیڈ کے ذریعے۔ اٹس مین دیٹ ٹیچر ایک ایسا ماحول مہیا کرنے جا رہا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر جس کے اندر بچے ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے، وہ فل سپورٹیو لرننگ انوائرمنٹ کے اندر ڈفرینٹ کویسچنس کے ذریعے انکوائری بیسڈ لرننگ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں جانتے ہیں، پرابلم بیسڈ لرننگ ٹیچنگ میتھڈ۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ پرابلم بیسڈ لرننگ ٹیچنگ میتھڈ اس طرح سے کام کرے گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو گروپ کے اندر ٹاسک پرووائڈ کریں گے۔
ڈفرینٹ گروپس کے اندر اسٹوڈنٹ خود ہی سے تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور ان کے بارے میں لرن کرنے کی کوشش کریں گے، خود سے پاسبل سولیوشنس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور اس کو پریزنٹ کریں گے۔ یہ ٹیچنگ میتھڈ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک رسپانسبلٹی کریٹ کرتا ہے کہ وہ کسی کام کو سر انجام دے سکیں۔ Being a teacher, I am thinking so. This is very useful teaching method that we can use inside the classroom to activate the student's mind. Now we discuss our next teaching method. Next teaching method is inquiry-based learning. Inquiry-based learning classroom میں کیسے کام کرے گا؟ اس کے اندر اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف کوسچنس۔ کسی بھی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کوسچن کیے جاتے ہیں۔ کوسچن اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہوتے ہیں اور اس ٹاپک کو ایکسپلور کیا جاتا ہے ود ڈفرینٹ اوپینینس۔ اس ٹیچنگ میتھڈ کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کو سنگل بائی سنگل کوئی بھی ریسرچ دے سکتے ہیں یا ایکسپیریمنٹ دے سکتے ہیں جس پر وہ ایویڈنس یا اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ اکٹھا کرے گا اور ڈفرینٹ کوسچنس کے ذریعے اس کو انالائز کرے گا۔ Now we discuss about our second last teaching method, peer teaching method. اس ٹیچنگ میتھڈ کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کو گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ہر گروپ کا ایک لیڈر مقرر کرتے ہیں۔ لیڈر ایز اے ٹیچر انٹریکٹ کرتا ہے اور دوسرے جو گروپ کے ممبر ہوتے ہیں وہ لرنر کے طور پر انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک گروپ کے اندر ہی اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ پاسبل ہے کہ گروپ ممبر چینج ہوتے رہیں گے، ان میں شفلنگ ہوتی رہے گی۔ اس طرح سے ہر اسٹوڈنٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایز اے مینٹر اور ایز اے ٹیچر بیہیو کر سکتا ہے اور خود کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ لاسٹ ٹیچنگ میتھڈ گروپ ڈسکشن میتھڈ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ گروپ ڈسکشن میتھڈ کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ گروپس کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ 5 سے لے کر 6، 4 یا 3 اسٹوڈنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں جو گروپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ورک کریں گے۔ ہر گروپ کو ایک اسپیسیفک ٹاپک پرووائڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ گروپ اسی ٹاپک پر ورک کرتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ سبھی گروپس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں یا ان کے جو پریزنٹر ہوتے ہیں وہ گروپ کلاس کے اندر تمام گروپس کے سامنے اپنے لیسن کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ پوری کلاس ایک لرننگ انوائرمنٹ میں بدل جاتی ہے اور تمام گروپس کا ڈیٹا شیئر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ٹاپک جس گروپ کو بھی ملا ہوتا ہے وہ اپنی انفارمیشن کو شیئر کر دیتا ہے، تو اس طرح سے پوری کلاس کے اندر وہ نالج ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اس سے لرن کر لیتے ہیں۔ ان ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک موجود ہے، وہاں سے آپ ویب سائٹ کو وزٹ کر لیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔